الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ کے یہ خطوط ہیں، مکتوبات معصومیہ. چونکہ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول تھا ان مکتوبات کے سنانے کا، برابر بہت دلچسپی تھی. اور خاص طور سے مکتوبات معصومیہ اور یہ خاص کتاب تھی. حضرت دیوبند علماء کے یہ شیخ بھی تھے، 7,000 خلیفہ تھے. تو کبھی دل میں آتا کہ کبھی کبھی یہ بھی سنا دیا کروں. وقت زیادہ ہو گیا ہے. ایک مکتوب ہے اپنے کسی مرید کو لکھ رہے ہیں، میر محمد قافی کے نام، فضائل حسن اخلاق میں. بہت اچھی فضائل حسن اخلاق میں. ثبتنا اللہ تعالی وإياكم على متابعت سید المرسلین حبیب رب العالمین علیہ الصلوۃ والسلام. خط لکھا اسے اپنے مرید کو. اللہ ہم سب کو توفیق دے ان بزرگوں کی تعلیمات پر، بلکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. اسی میں ہماری یہ صلاح ہے، اسی میں ہماری یہ فلاح ہے. لیکن عام طور سے مولانا بے توجہی ہے اخلاق کی اصلاح اس کی طرف. وہ اس طلے اتمم مکارم الاخلاق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. نماز بھی کر سکتے تھے، روزہ بھی کر سکتے تھے. بعثت ان الفاظ میں نہیں ہے کسی. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کے تکمیل کے بھیجا گیا. اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو بھی درست فرما دے. ہم سے جو شکایت ہو کسی کو وہ معاف فرما دے، کیونکہ بہت سی بھول چوک ہوا ہی کرتی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے معافی مانگی ہے، ایک منزل گھر سے دوسری جگہ پہ تشریف لے گئے کہ بھائی مجھ پر کوئی بات ہو، کوئی چیز ہو، کوئی تمہارا قرض ہو، حق ہو، اس کو معاف کر دو. ایک صاحب نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہمارا ایک حق ہے، معمولی کوئی رقم نہیں، فلاں رقم ہے. کہا کب لیا؟ یہ بدلا دو کہ کب لیا تھا، کب تم نے دیا تھا، یہ تو بدلا دو. بدلا دیا. پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، وہ بھی اپنی غلطی کی معافی وہ جو ہو سکتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت ہوئی اس کے اپنے بھول چوک کو تسلیم کرنا بلکہ اس کو معاف کرانا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سنت نبوی پر بھی عمل کرنے کی توفیق فرمائے. یہ نہیں کہ ہم بالکل پاک صاف ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے. نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، حضرت مجدد الفسانی، تمام لوگوں کا کہ بھائی کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو معاف کر دے، تو میں بھی کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ بھول چوک ہوتی رہتی ہے، کوئی مستثنا نہیں سوائے انبیاء کے. جناب پر اپنے غلطیوں کا استحضار بہت بڑی نعمت ہے. غلطیوں کا استحضار اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہم سب کو توفیق دے.
اس سنت پر عمل کرنے کی بہت کوتاہیاں اس سلسلے میں ہیں. بس بتا عام طور سے تو ابھی سمجھتے ہی نہیں آدمی کہ ہم سے کوئی بھول چوک ہوئی ہوگی. تجربات سے معلوم ہوتا ہے یہ سب کریں. اللہ تعالیٰ اپنا حال یہی رہنا چاہیے کہ حقوق اللہ کے حق میں بھی کوتاہی، مخلوق کے حق میں کوتاہی، اللہ باپ کے حق میں کوتاہی. اس کوتاہی کو سمجھنا یہ اچھی بات ہے. اللہ کو یہ پسند ہے. جب اللہ کو پسند ہو وہی جا رہے ہو تو ایسا عمل کرو جس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. پہنچ گئی ہو تو اس کے تلافی کر لو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق برآمد فرمائے. خود پر ہے خود لکھ رہے فضائل ہوتے ثبت اللہ سبحانہ وإیاکم علی متابعت سید المرسلین حبیب رب العالمین علیہ الصلوۃ والسلام. خط ہے اس میں پورا خطبہ ہی ہے. سیدنا معصوم 7,000 خلیفہ تھے ان کے ہندوستان میں، لیکن کتنی تواضع، کتنا ان کے ساتھ اللہ ہوگا نہیں تواضع ان کے ساتھ. بہت ان کے پرفضات ہی نہیں، ان کے سوال حیات بھی پڑھنا چاہیے. ماشاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ کتاب تو نہیں تھی، یہی مطلب انہیں کی مکتوبات یہ ہے، لیکن برابر سناتے تھے، برابر سناتے تھے. گویا کہ اپنے پوری تعلیم و تربیت کے مدارس یہ زیادہ تو قرآن شریف، حدیث اور یہ مکتوبات. خواجہ محمد معصوم یہ صاحبزادے ہیں حضرت مجدد الف ثانی کے. 1,000 سال کے بعد اتنا بڑا مجدد آتا ہے. مجدد تو آئے لیکن ان کو بھی اتفاق لوگ ہیں الف ثانی، 1,000 سال کے بعد یہ مجدد ہوئی. اور واقعی تصوف اور سلوک اور طریق کو بہت واضح فرما دیا ہے. مکتوبات پڑھی جاتی ہے، درس ہوتا ہے اس کا. وہاں دوسرے ممالک میں درس ہوتا ہے مجددی. کسی کو لکھ رہے ہیں تجبر کے ثبت اللہ سبحانہ وإیاکم علی متابعت سید المرسلین حبیب رب العالمین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالی سبحانہ تعالی مجھ کو اور تم کو سید المرسلین کی متابعت پر، جو حبیب رب العالمین ہیں، ان کی متابعت کی توفیق مرحمت فرمائے. اخلاق میں، معاملات میں، ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی توفیق مرحمت فرمائے. لکھ رہے ہیں پہ شفقت آثار، شفقت آثار حیات دنیاوی بہت تھوڑی ہے. خط لکھ رہے ہیں اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں. کھلا میں نے یہی کہا، میں نے یہی سنا دوں نبی کو آئین مطابق. شفقت حیات دنیاوی بہت تھوڑی ہے، اور معاملات ابدی و سرمدی حیات سے وابستہ ہے. سعادت مند وہ ہے اس تھوڑی سی فرصت کو غنیمت جان کر کار آخرت کی تیاری کرے. فارسی بھی بات ہے لیکن اردو بھی کری عمدہ ہے کہ نہیں. شفقت یہ شفقت مشفق میرے، حیات دنیاوی بہت تھوڑی ہے، معاملات ابدی و سرمدی اسی مختصر حیات سے وابستہ ہے. اللہ سعادت مند وہ ہے جو اس تھوڑی سی فرصت کو غنیمت جان کر کار آخرت کی تیاری کرے. کس کی عمر کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگ، ابھی میں سفر ہی سے آیا ہوں، کتنے لوگ
بڑے لوگ ختم، شیخ کا انتقال ہو گیا، فلاں امیر کا انتقال ہو گیا، جس سے ملاقات تھی اس سے ملاقات تک رہ گئی، معلوم ہوا کہ آدمی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ بہت مختصر یہ ہے، کچھ دکھلائی بھی کم پڑا ہے۔ حیات دنیاوی بہت تھوڑی ہے، معاملات ابدی و سرمدی اسی مختصر حیات سے وابستہ ہے۔ مجاہدہ تو مختصر وقت میں ہے، انعامات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گے، مختصر زندگی۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اتنی مختصر۔ جسے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے مختصر دخل الجنہ، اس سے بڑھ کے مختصر ہو جاتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل صدقا من قلبی، یہ بھی ہے صدقا من قلبی، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا، کہ یہ دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا۔ کہا تو اتنی جملہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ اللہ تعالی کی رحمت للعالمین۔ عمل کم اجر کثیر، عمل اجر اس کا کثیر، کیونکہ دائم۔ فرماتے ہیں شفقت آثارہ، حیات دنیاوی بہت تھوڑی ہے، اور معاملات ابدی و سرمدی اسی مختصر حیات سے وابستہ ہے۔ تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے لڑنا، اخیر عمر میں بھی لڑنا، کوئی فکر نہیں کہ آگے کیا ہونے والا، الا ماشاء اللہ، سب کو نہیں کہتا۔ حیات دنیاوی بہت تھوڑی ہے، معاملات ابدی و سرمدی اسی مختصر حیات سے وابستہ ہے۔ عمر تھوڑی لیکن اس کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا اس کے برعکس ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ حیات دنیاوی بہت تھوڑی ہے، اور معاملات ابدی و سرمدی اسی مختصر حیات سے وابستہ ہے۔ سعادت مند وہ ہے جو اس تھوڑی سی فرصت کو غنیمت جان کر کار آخرت کی تیاری کرے۔ یہ نہیں سنتا کوئی نہیں، الا ماشاء اللہ، اس کی فکر معمولی چیزوں کی فکر مرتے دم تک رہتی ہے، چادر کی، مال کی، اس کی، لیکن وہاں کیا ہوگا اس کی فکر تو بعد ہی لوگ ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ سفر میں تھے ہم لوگ، کسی کا خط تھا تو آخرت کی فکر کے بارے میں انہوں نے خط لکھا تھا، فکر خود بہت متاثر ہوئے کہ دیکھو اس کا کیسا کہ دنیا میں آخرت کے سنوارنے کی کتنی اس کو فکر ہے۔ کہا یہ فکر سبھی کو ہونی چاہیے، کیا ہوگا آخرت میں۔ امروز خوش است فردا خوش نیست، بہت مشہور ہے، امروز خوش است فردا خوش نیست۔ آج کے دن اچھا، کل کے دن اچھا نہیں، آج عائش و عشرت میں ہو، کل کے دن کیا ہوگا۔ ایسا جملہ مشہور ہے نا، ہم نے بہت دن امروز خوش است اور فردا خوش، آج کے دن اچھا ہے، کل کے دن اچھا نہیں ہے۔ امروز خوش غالباً حضرت خواجہ محمد معصوم 7000 دن کے قریب ہے، انہیں کا جملہ یا کسی کا وہ کسی بزرگی کے قول ہے۔ اللہ اولیاء ولی نہیں، وہ اولیاء تھے لیکن ان کو فکر نہیں۔ امروز خوش است فردا خوش، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ انہیں کا یہ پڑھتے تھے اور روتے تھے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ پیے تھوڑا تم مجرم ہو۔
یہ ہمارے بزرگ نظام الدین اولیاء ولی نے اولیاء ان کو کہا جاتا ہے. امروز خوشست ولیکن فردا خوش نیست، یہ سب ہمارے بزرگ. میں نے دیکھا ہے کہ ان کے یہاں دسترخوان بہت لمبا جوڑا بیچتا تھا حضرت نظام الدین اولیاء مشہور ہے. تو کسی کو خیال، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہی یہ بھی لکھا ہوا ہے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو کسی نے سوچا کہ جب ہم لوگ ایسا اچھا اچھا کھلاتے ہیں تو اپنے خود کیسے کھاتے ہوں گے، کتنا عمدہ. اب یہ خیال ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں تو اپنے کیسا کیسا کھاتے ہوں گے. میں نے دیکھا، دیکھ لیجیے لکھا ہوا، نہ ہو تو لکھ لینا. کتنا اقوال سلف کا نام لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. بہت بڑی نعمت مجھ سے دکھا دی. 11 جلدوں میں ہے، دن رات ایک کر دیا. یہی کتاب ہے، یہی میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اقوال سلف کے نام پر تمام علماء، حضرت مولانا محمود حسن، سب نے اس کی تعریف لکھی بھی ہے، کہا بھی زبانی. آپ نے بہت اقوال سلف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے حضرت ماں شاہ وصی اللہ صاحب، ماں محمد احمد صاحب، اس کے علاوہ ماں سب کا یہاں تک لکھا کہ نہیں، کسی کو میں نے چھوڑا نہیں. جو کسی درجے میں مجھ سے تعلق تھا یا اس کی خوبی مجھے معلوم تھی، اس میں بخل نہیں کیا. 11 جلدوں میں ہے، معلوم ہی نہیں ہوگا. 11 جلدوں میں اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑا شکر. 11 جلدوں اور محقق تمام بزرگوں نے اس کی تعریف لکھی ہے. لکھا شروع میں یہ عالمیہ نے لکھی، ان کا تو یہ موضوع ہی تھا عالمیہ وغیرہ مہاراوے صاحب کا. لیکن اللہ نے بہت بڑا کہا. میں بہت سوچتا تھا اللہ ہی پوری ہو گئی. ماشاء محمد احمد صاحب تک ہے، اور بھی کوئی بزرگ ہوئے ہوں گے، سب کا لکھا، کسی کو چھوڑا نہیں. نہ اس میں سلسلہ بس نیک ہے، اس سے کچھ کام ہوا ہے، اتنا کہاں پڑھا، کیا کام کیا، کب وفات ہوئی، ان کی اتنا لکھا نہیں. 11 جلدوں میں ہے نا. میں بھی بھول رہا ہوں آپ سب. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے، میں بہت گائے اللہ یہی لکھا ہے. یہی بھائی کو عموماً یہی، یہ مسجد کی دیوار کو ٹھیکا گا جو کر دیکھا ہوگا دوار پوری زندگی کا. کسی نے پوچھا مفتی صاحب کسی نے، میں نے کہا اگر 42-43 سال ایسے میں لکھا اس کو، تو لکھا، رات کو لکھا، دن کو لکھا. لیکن الحمدللہ بہت بڑا ذخیرہ ہے. امت پسند کرے تو کتاب و سنت اور بزرگوں کے ملفوظات بہت بڑی بات ہے. بہرحال شفقت آثارہ حیات دنیاوی بہت تھوڑی ہے، اور معاملات ابدی و سرمدی، معاملات تو ہمیشہ میرے لیے بہت طویل وقت. میں نے کسی کو دیکھا ہے، کسی بزرگ کو کسی نے دیکھا، حضرت عمر کا واقعہ، پسینہ پڑتے ہوئے آ رہا ہے. کہا اب تک حساب کتاب میرا ہو رہا تھا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما یلفظ من قول، کوئی بات آدمی کرتا ہے، ما یلفظ الا لدیہ رقیب عتید، کہاں نکلا ہے، کیا بول رہے ہو، بولنے کی غیبت کر رہے ہو، شکایت کر رہے ہو. فضول. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. حسن اسلام سے بات یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو ترک کرو. لکھا ہے نصاب الاحتساب میں مولانا کہ کہیں گیا کسی کے گھر، کنڈی کھٹکھٹایا، کہا فلانے ہیں؟ بیوی کہا نہیں ہے. تو اگر کوئی نے پوچھا کہ کہاں گئے ہیں، لغو ہے. جب اسے کہہ دیا کہ نہیں ہے بس چلے جاؤ، یہ نہ پوچھو کہاں ہے، ہو سکتا ہے کہنا خلاف مسئلات ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ بھی لغو ہے، لایانی بات ہے. جب اسے کہہ دیا بیوی نے کہ نہیں ہے، اس کے لڑکے نے کہا وہ نہیں ہے بس چلے جاؤ، یہ نہ پوچھو کہ کہاں گئے ہیں، یہ لغو ہے. بعد میں روکنا پڑتا ہی ہے. تمہیں کیا مطلب ہے، چھوڑو جاؤ، کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی زندگی میں. ارادہ نہیں ہوا تم کو کیا بتا رہا. کہا یہ لغو ہے، لا یعنی بات. من حسن اسلام، حدیث ہے، جڑ ہے وہ حدیث.
اصلاح و تربیت اور تصوف کی جڑ ہے یہ حدیث. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کے حسن اسلام سے یہ کہ لایانی باتوں کو ترک کرتا ہے. یہ بہت ہے، لایانی باتوں میں تو مشہور ہے. 11 بجے 12 ویسے ہی بیٹھے ہوئے، کبھی کبھی بمبئی وغیرہ جانا ہوا بیٹھے ہوئے، کوئی چیز سمندر کی لہر شمار کر رہے ہیں، اسے تجزیہ اللہ اللہ کر لے. کیا تم کو سمندر دیکھنے سے 1 مرتبہ دیکھ لیا، 2 مرتبہ دیکھ لیا؟ نہ یعنی فضول بات ہے، بس دیکھ رہے ہیں سمندر. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کے حسن میں. ہمارے یہاں رمضان آ رہا ہے، مجھے کو بھیجتے تھے الحمدللہ ایسا نہیں کہ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں رمضان میں، خاص طور سے سوئے ہیں سونے دو، لایانی باتیں فوراً رکھیے. جاگو تو عبادت کرو، سو تو سو رہو، کوئی موقع نہیں. رمضان میں خاص طور سے کتنی مرتبہ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر لوگ بات چیت کرتے ہوتے ہو فوراً نکیر کرتے تھے، یہی بات کا موقع کرو جو کچھ کرنا ہوگا. خود یہاں سے 2 مرتبہ جاتے ہیں ٹہلنے اس وقت جاتے تھے فجر بعد، اور پھر 10-11 بجے پھر جاتے تھے رمضان میں سول لائن میں. سول لائن یہی ہے نا، جاتے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب اللہ رفیع کے حالات ڈاکٹر. چلو تو کبھی فرمایا، ہمیشہ نہیں. تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں ٹہلنے جاتا ہوں تفریح کے لیے، میں اپنا ورد پورے کرنے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے لیے جاتا ہوں. اسی میں 1 منزل پڑھ لیتے تھے سول لائن. من حسن اسلام مرے ترک ما لا یعنی، فضول باتوں سے لایانی باتوں کو ترک کرو. کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. من حسن اسلام مرے ترک ہو گیا. جیسے روپے پیسے کے متعلق سوال ہوگا، وقت کے متعلق سوال ہوگا. سب سے قیمتی چیز وقت، اس کی کوئی قضا نہیں ہے. وقت کی جو کہتے ہیں کہ ہم رمضان کے روزے قضا کر رہے ہیں، کہاں روزے قضا کر رہے ہیں، رمضان کی کہاں قضا کیا جاتا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، رمضان کے روزے کی. تو روزے کی قضا ہے، لیکن رمضان کہاں سے لاؤ گے؟ شوال رمضان نہیں بن جائے گا، ہر مسجد حرم نہیں بن جائے گی، کہ نہیں؟ ہر آدمی من حسن اسلام مرے ترک ما، آدمی کو حسن اسلام سے بات ہے، لایانی بات، فضول باتیں. بیٹھے ہیں بات کرتے ہیں، کیسے رات گزارے، حد تک تلاوت ہی کرو، ذکر کرو، جائز باتیں کرو، حرج نہیں ہے، لیکن لایانی باتوں سے منع کیا. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تمہارے بغل میں ایک محدث رہتے ہیں، کبھی ان کے مسجد میں گئے ہو؟ ہے فلاں بھی ایک آدھے تھے، سالوں بعد نوبت آ ہی جاتی ہے. کہ تم کبھی ان کی مسجد میں گئے؟ کہاں گیا ہوں، ایک ہی مرتبہ کے گیا ہوں. انہوں نے ایک حدیث پڑھی، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. آدمی کے حسن اسلام اچھے کہ لایانی بیکار بات ہے جس کا کوئی نفع نہیں، دینی یا دنیوی دونوں ہے، اس کو ترک کر دی. یہ حسن اسلام ہے. کہا ان عالم صاحب سے یہ ہم نے حدیث سنی، اب تک اس پر عمل نہیں ہو سکا، اس وجہ سے پھر میں نہیں گیا ابھی تک. من حسن اسلام المرء ترک ما. لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے گھر گیا تو انہوں نے بتایا، کہا فلانے ہیں، بھی نے کہا نہیں ہے، کہا یہ نہ پوچھو کہاں گئے، یہ لائے نہیں ہے، اسا مسرت نہ ہو لانے. من حسن لکھا، کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کا شکر ہے. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. آدمی کے حسن اسلام سے کہ لایانی باتوں کو ترک کرتے. زندگی ہمیشہ نہیں ملتی، بچہ آج ہے ابھی ختم ہو سکتے ہیں. من حسن اسلام المرء، آدمی کو حسن لایانی باتوں کو ترک کرتے جس کا کوئی مقصد نہیں. دینی دنیوی مقصد سے ہے، رات بھر جاگو، دنیوی مقصد ہے تمہاری تجارت سے کسی معاملے میں، لیکن فضول بات نہ ہونا چاہیے.
نفع من حسن اسلام المرء ترک ما، یہ سب کے لیے بہت لکھا خواجہ محمد کا. انہیں جوانان مستعدان سے تعجب ہے، ان جوانوں سے جو جوان ہیں تعجب ہے کہ آپ نے عمر عزیز کو لایانی باتوں میں صرف کر رہے ہیں. خواجہ محمد معصوم مجدد ساکر صاحب دادے کیسی خطوط ہے. خطوط کون پڑھتا ہے؟ خطوط ہی کون پڑھتا ہے؟ مجھے یہ خطوطی ہے. حضرت بھی لے کے بیٹھتے تھے مکتوبات معصومیہ، مکتوبات رشیدیہ میں نام اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم تو رہے ان مکتوبات کو پڑھنا چاہیے. جتنا بھی وقت ان حضرات کے مکتوبات کے سب ثواب ہی ثواب ہے، کیونکہ اس سے عبرت ہوگی، نصیحت ہوگی. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے. یہ بھی بڑی بات ہے. ان مکتوبات کا پڑھنے سے دیکھیے پڑھ رہا ہوں فکر ہو رہی کہ نہیں؟ مکتوبات ہی تو ہے، کسی کو لکھا ہے. خیر شفقت آثارہ حیات دنیاوی بہت تھوڑی ہے، اور معاملات ابدی و سرمدی اسی مختصر حیات سے وابستہ ہے. یہی جو چند سال ہے اسی سے وابستہ ہے. ابدی جنت ایسی مختصر ہے، ابدی دوزخ کفر. وقت تو تھوڑا ہے لیکن اس کا اجر بہت اچھا ہے تو اجر ہے، ورنہ سزا ہے تو سزا ہے. سعادت مند وہ ہے جو اس تھوڑی سی فرصت کو غنیمت جان کر کار آخرت کی تیاری کرے اور ایک لمبے سفر کے لیے توشہ مہیا کرے. کسی لوگ نہ اپنوں کو معمولی چیزوں پر نظر، معمولی چیزوں پر نظر. وہ 3 دیر میں اللہ کو یاد کر لیتے، کیا ہے معمولی چیز، اس پر نظر، اس پر نظر، اس پر نظر. تعجب ہوتا ہے اپنے پر بھی کیا نظر ہے. ادھر نظر کرو آخرت میں کیا ہونے والا ہے، اس پر نظر کرو. بہرحال سعادت مند وہ ہے جو اس تھوڑی سی فرصت کو غنیمت جان کر کار آخرت کی تیاری کرے اور ایک لمبے سفر کے لیے توشہ مہیا کرے. تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے ایک بڑی جماعت کا مرجع بنایا ہے. کسی مریض کو لکھ رہے ہیں خلافت دے دیا ہوگا، ان کو لکھ رہے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑا. تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے ایک بڑی جماعت کو مرجع بنایا ہے. میر محمد خافی کے نام لکھ رہے ہیں، بڑے آدمی تھے، ان کو شیخ خواجہ محمد معصوم لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حاجات خلق اللہ کو پورا کرنے کے لیے کمر ہمت کو خوب اچھی طرح باندھو. تم کو فرصت دیا ہے تو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی کہ عیش و عشرت کے لیے، مگر لوگوں کی خدمت کے لیے، دینی دنیاوی اس میں خدمت کرتے ہو ثواب ملے گا تم کو. جیسے کار آخرت کرنے سے ثواب، اسے کار دنیا اچھی نیت سے کسی خدمت کر دیا، سفارش کر دیا، عیادت کیا، زیارت کیا، یہ بھی موجب اجر و ثواب ہے. اپنے خالق کے بندوں کی خدمت گاری کو درجات دنیاوی و اخروی پر فائد ہونے کا وسیلہ تصور کرو. ہم کسی خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا حدیث میں آتا ہے من عطا، جس نے اپنے باپ کی خدمت کیا یا کسی سن والے بڑی عمر والے کی خدمت کیا، اس کی رعایت کیا، تو اس کے سن کے بڑے ہونے پر بڑھاپے میں لوگوں کو متعین کرے گا، وہ اس کی خدمت کریں گے. تم اگر اپنے سیدھا ترجمہ یہ ہے، تم اگر اپنے بوڑھوں کی خدمت کرو گے تو تمہاری انتہائی عمر میں لوگوں کو مقرر کریں گے کہ وہ تمہاری خدمت کریں گے. اللہ حدیث ہے،
حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. خلق اللہ کو اپنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے حاجات خلق اللہ کو پورا کرنے کے لیے کمر ہمت کو باندھو اور اپنے خالق کے بندوں کی خدمت میں خدمت گاری کو درجات دنیوی و اخروی پر فائز ہونے کا وسیلہ تصور کرو. تم اگر خدمت کرو گے بوڑھوں کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے بڑھاپے میں ایسے لوگوں کو مقرر کرے گا جو تمہاری خدمت کریں گے. نیک سلوکی احسان باخلائق خندہ روئی حسن خلق اور مخلوق کے معاملات میں نرمی اور سہولت کو رضامندی حق تعالیٰ کا ذریعہ اور سبب نجات واسع ترقی مدارس سمجھو. کتنے الفاظ ہیں خواجہ محمد 7,000 قریب. زبردست، کتنا اچھا ہے. نیک سلوکی احسان باخلائق خندہ روئی حسن خلق اور مخلوق کے معاملات میں نرمی و سہولت کو رضامندی حق تعالیٰ کا ذریعہ اور سبب نجات اور واسع طریقہ سمجھو. صرف ذکری کو نہیں لکھ رہے ہیں. اگر تم نے مخلوق کی خدمت کیا، اس کی رعایت کیا، تو وہاں کے لیے بہت بڑا سامان تم نے مہیا کر لیا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے الخلق عیال اللہ. حدیث شریف میں آیا الخلق عیال اللہ. مخلوق اللہ کی عیال ہے. جیسے بال بچوں کے ساتھ کوئی خدمت کرتا ہے تو کچھ ہوتا ہے نہیں آدمی. الخلق عیال اللہ. احب الخلق الی اللہ من احسن الیہ. سب سے زیادہ محبوب اللہ کا وہ ہے جو اس کے عیال کی خدمت گاری کرے. عیال کیا؟ مخلوق، مولا. کتنا عمدہ. حدیث میں آیا ہے الخلق عیال اللہ. خل اللہ کے عیال ہے. اہل عیال بولتے ہیں، عیال ہے. فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ کے عیال کی خدمت کرے. ہم سب کو عیال کہہ دیا ہے اللہ. اور جو خدمت کرے ویسے اللہ کے عیال کی خدمت کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیال کی رعایت فرمائے گا. نیک سلوکی احسان باخلائق خندہ روئی باخلاق حسن خلق اور مخلوق کے معاملات میں نرمی اور سہولت کو رضامندی حق تعالیٰ کا ذریعہ سمجھو اور ترقی مدارس کا ذریعہ سمجھو. ترقی مدارس. حدیث میں آیا ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. مخلوق اللہ تعالیٰ کے عیال ہے، لہذا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے. مخلوق کے ساتھ اچھا. مسلمان حدیث مسلمان کا بھائی ہے. اپنے بھائی پر نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے. یہ بھی ہے خود ظلم نہ کرنا اور دوسروں کو ظلم سے روکنا. یہ بھی بات ہے. تم کو قدرت ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ لو. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. عام طور سے ظلم ہو رہا ہے جائیدادوں کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں ظلم و ستم. نہ کسی کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے. جو شخص بھی اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے حاجت روائی میں رہتا ہے. پورے ہم کسی اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو آگے کر پوری فرمائے گا. نہیں آخرت میں ثواب ملے ہی گا.
جو شخص کسی مسلم بھائی کا غم دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں قیامت کے دن اس کے غم کو دور کر دے گا. اور جو شخص مسلمان کو خوش کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوش کرے گا. اور آواز کس کی ہے؟ بخاری مسلم. بخاری مسلم ضعیف کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ضعیف حدیث ہے. کبھی حدیث بخاری مسلم کی روایت، مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالی بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہتا ہے. ہمارا اس سب کے لیے ہے، عورت ہو، مرد ہو، مولوی ہو، غیر مولوی ہو، تاجر ہو، غیر تاجر، سب کے لیے یہ تھا. کافۃ للناس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام لوگوں کے لیے، شہریوں کے لیے، دیہاتیوں کے لیے، دن کے لیے بھی ہے اور رات کے لیے بھی ہے. نہیں کہ رات میں اللہ سو جاتا ہے، اللہ بھی تمہاری رات کی ہر حرکت کو جانتا ہے، تمہاری آنکھ کے کو بھی جانتا ہے کہاں جا رہی ہے، کدھر جائے گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے ابن عباس وغیرہ، ایک ہی سواری پر تھے. ان کی نظر پڑ گئی دوسری کسی اور، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کیا، کہا ادھر کیوں دیکھتے ہو، ادھر کرو، دیکھو. یہ عملی اصلاح کیا. کوئی کر سکتا ہے جلدی؟ سمجھے وہ بد اخلاق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ یہ نہ دیکھو، یوں ہمارے کر دیا کہ ادھر کیوں دیکھتے، ادھر دیکھو. ہے کہ نہیں روایت؟ اسی اصلاح تربیت کے کسی اہمیت معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر دیا. بہت بڑی، کیونکہ آخرت جس کے سامنے ہوگی مجھے اپنے نظر کی بھی حفاظت کرے گا، اپنے کان کی بھی نظر. ہم لوگ بیٹھے تھے، حضرت بھی تھے، گانے کی آواز آ رہی تھی. الہ آباد ہے نا، الہ آبادی مکان، دروازہ کھلا ہوا تھا. آواز میں تھا، بڑے درد حسرت سے آواز گانے کی آ رہی تھی. پہلے بہت گانا وانا ہوتا تھا شادی. بڑے حسرت سے حضرت نے فرمایا کہ آپ کیسے گناہ سے بچا جائے. حضرت ماشاء اللہ صاحب مجھ سے خود کہا، آواز آ رہی تھی، کھلا ہوا تھا، بھی بیٹھے تھے، گناہ سے کوئی. اب کیسے گناہ سے بچے، دیکھو آواز آ رہی ہے باہر سے. اخبار رکھا ہوا تھا، اس پر بھی تصویر صورت رہتی تھی، اس کو مورتی میں لے جا، کیسے گناہ سے بچا جائے. ماشاء اللہ صاحب سب لوگ، اس میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو ان کو نہ مانتا ہو، بزرگ مانتے ہیں. ولی اللہ حضرت تھانی بہت اعتبار، نظروں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت. لب بندو چشم بندو، لب بندو گوش بند، لب بندو چشم بندو گوش بند، گر نبیری نور حق برمن مکھن. آنکھوں کو بند کرو غیر مشروع چیزوں کے دیکھنے سے، کانوں کو بند کرو نامشروع چیزوں کے سننے سے. اس کے باوجود اگر نور حق نہ دیکھو تو مجھ پر ہنسو. چشم بندو، لب بندو، گوش بند. یہ مجلس میں ہوتا تھا خوب حسن ماشاء اللہ، یہی سب پیارے کہتے تھے. چشم بندو، لب بندو، گوش بند، گند بینی نور حق برمن مکھن. یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کو ایسا آشا، میں نے یاد اور کچھ نہیں کیا ہے، حضرت سے اتنی مطلب سنا کی یاد ہے سب. چشم بندو، لب بندو، گوش بند، گر نبینی نور حق برمن مکھن. پکڑ لگا رہی، چشم بندو، لب بندو، گوش بند، گر نبینی نور حق برمن مکھن. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت کی توفیق دے. یہ اعضاء ہمارے دشمن ہو جائیں گے. یہ ہاتھ بچے گا، یہ ہاتھ جو ہے ہمارے دشمن ہو جائے گا. وہ کہیں گے کہ فلاں چیز آپ نے اس طرح پکڑا، آنکھیں ادھر ادھر گئی. خود ہمارے اعضاء ہمارے گواہ ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آخرت کے معاملات کے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
لب بند ہو، چشم بند ہو، چشم بند ہو، لب بند ہو، گوش بند، گر نبینی نور حق بربن بغا، اس کے باوجود نور حق نہ دیکھو تو مجھ پر ہنسو. کہتا ہم 10 شعر ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ یاد ہیں؟ اردو نہیں جانتے، فارسی کے جانے ہیں. چشم بند ہو، لب بند ہو، گوش بند، گر نبینی نور حق برمن بخند. بس ختم ہوتا ہے. میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطہ کے پاس گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. نہیں تو بدر حدیث، جا بھائی تمہاری جا لے جاؤ. جنت کی بشارت ہے اس کا، لیکن مشکل ہے کہ ہم لے کے چھوڑیں گے تمہارا. بہت خطوط بناتے ہیں اسے، چیز ہے فلاں نے قبضہ کر لیا، نہیں دے رہا، دکان خالی نہیں کر رہا ہے، گھر نہیں خالی کر رہا ہے. بس کہتے ہیں میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطے کے پاس گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. یہ حدیثیں کون پڑھتا ہے مجھے؟ تم نے کبھی سنے نہیں؟ تو نے دیدی گہے سرے مارا چے شراسی زبان مروارا. تم نے کبھی یہ سب پڑھا ہی نہیں، سنا بھی نہیں. بڑے ہو اپنے گھر کے، اس وقت پتہ چل جائے کہ کس کی کتنی قدر ہے، وہاں معلوم ہو جائے. اس آنکھ کی کو تم نے ضائع کیا ہے، کتنی قدر ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے آگے ایک ہی سواری پر. تو حضرت عباس، ابن عباس کی نظر ادھر ہوئی، یوں پکڑا، کہا ادھر کیوں دیکھتے ہو، ادھر پر دیکھو. عمری تبلیغ ہوئی ہے، عمری اس کی کتنی فکر ہے، ہم لوگوں کو کتنی فکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا نہیں گیا، ان کے ابن عباس سے چچیدار نظر پھیر دیا، ادھر کیوں دیکھتے ہو. معلوم ہے کہ ہم لوگ صغیرہ صغیرہ کہہ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. حضور نے صغیرہ پر بھی کتنی سواری پر ہیں اور ان کے چہرے کو یہ پھیر دیا. یہ سب چیز اصلاح کیا کہ نہیں؟ بولتا اصلاح، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو. خون دل، ہمارے حضرت کا یہ شعر بہت تھا، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. خون دل پینے کو، لخت جگر، یاد نہیں کیا. اتنا پڑھتے تھے خون دل پینے کو. خود اپنی اصلاح کی بے انتہا فکر رکھتے تھے. عورتیں آتی تھی بیت ہونے کے لیے، بات نہیں کرتے تھے، بچے بیٹھ جاتے تھے، ہم لوگ رہتے تھے. تب کوئی بات ایک جملہ کہنا ہے تو اس کے لیے بھی خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو. اب جنت مفت سفت نہیں ملے گی. آنکھوں کو بچانا ہے نہ مشروع چیزوں کے دیکھنے سے، کانوں کو بچانا ہے نامشروع چیزوں کے سننے سے، تب تو ملے گا. بلکہ نامشروع چیزوں کے سوچنے سے بھی منع کیا ہے، وہ بھی گناہ ہو جاتا ہے. غیر اختیاری تو بات نہیں ہے، لیکن یوں ہی بیٹھ کر کے سوچ رہا ہے کچھ. ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی، ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی، شاید کی نگاہ کنر آگاہ نباشی. چشم زدن اس سے غافل نہ ہو، شاید نگاہ کرے یا تم غافل نہ ہو. تو میں نے تھوڑا سا بدل دیا اس کو، ایک غافل نہ جائے. اب میں کہتا ہوں کہ ایک چشم زدن ہی کے لیے خدا کی طرف تیار ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. ان کا شعر یہ ہے کہ ایک چشم زدن غافل نہ ہو. اب میں کہتا ہوں ایک چشم زدن کے لیے ادھر متوجہ ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. پوری زندگی میں ایک لمحہ اگر اللہ کے لیے ہوگا تو ہزاروں سال کی زندگی جو معاشر میں ہے اسے بڑھ جائے گی. ایک لمحہ، ایک مطلب اللہ کہا اس نے، سمجھ گیا نا. شعر تو یہ ہے، ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی. شاید کیا یقین ان کی نظر تو ہر وقت ہے. شاید کیا ہے، میں شعر پہ کہہ رہا ہوں. شاید کی نگاہ کنر آگاہ، ان کی نگاہ تو ہر وقت ہے. شاید تمہاری نگاہ ان کی طرف ہو جائے، شاید اپنے پہ کہو، شاید تمہاری ایک نظر بھی ہو جائے تو کامیاب ہو جاؤ گے. ان کی نظر تو ہر وقت ہے، اللہ کی نظر ہماری طرف. سمجھ گئے بولے
ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نہ باشی. شاید کی نگاہ ہے کنت آگاہ، شاید کی نگاہ کرے آگاہ. ان کی نظر تو ہر وقت سونے میں بھی ہے، سونے میں بھی حفاظت کرتے ہیں کہ ادھر سے بلی نہ آئے، سانپ نہ آئے. حفاظت تب اس پر سے سانپ آ سکتا ہے، اس سے آتا ہے کہ پڑے رہتے ہیں. کبھی اتفاقی اللہ دکھلا بھی دیتا ہے. ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی، ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی. شاید کی نگاہ ہے، شاید کی نگاہ میں کہتے ہیں تو ہر وقت ہی نگاہ ہے. ہماری نگاہ شاید ہو جائے کامیاب ہو جائے، وہاں تو اللہ کی طرف کہا شاید کی نگاہ ہے قرآن نہیں. تم نگاہ ایک لمحہ کے لیے کرو، اللہ جانتا ہے کبھی کرے. اس شعر کی ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی. شاید کی نگاہ ہے قرآن، شاید کی نگاہ ہے. ان کی نگاہ تو ہر وقت ہماری طرف ہے، سوتے میں بھی نگاہ ان کی ہے. ورنہ سانپ بچھو تم کو کاٹ کے ختم کر دیتے، ان کی نگاہ میں رہتے. اسی وجہ سے آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تاکہ تمام اذیتوں کی چیزوں سے آدمی محفوظ ہو جائے. شیطان آپ پڑھنے میں جاگنے میں پڑھ رہے ہیں، سونے میں تو نہیں پڑھ رہے ہیں، اس وقت حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. شاید کی نگاہ ہے ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی. شاید کی نگاہ ہے گناہ آگا، اس کا استحضار اللہ دیکھتا ہے. اللہ جب دیکھ رہا ہے تو طاعت کرو گے، اللہ جب دیکھ رہا ہے تو گناہ سے بچو گے. یہ استحضار خاص مراقبہ ہے صوفیہ کا. تو راقب اللہ تجد تجاہ کا، اللہ کا مراقبہ کرو، اپنے سامنے پاؤ گے. کہ راقب اللہ تجد تجاہ کا، اللہ کو پاؤ گے سامنے. اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کی قدر کی توفیق فرمائے. ایک ایک لمحہ قدر کا بہت. باقی اپنے اوپر بھی تعجب ہے، دوسروں پر بھی. فضولیات لہو لعب، ان کی بات ان کی بات. دل تو خالی نہیں رکھتے، زبان کبھی چپ ہو جاتی ہے تو دل لگا رہتا ہے، بدگمانیوں میں لگا ہے، بدزنیوں میں لگا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے. اور سارے عالم کے لیے دعا کرو، خالی یہی مجلس نہیں، سارے عالم واہیات خرافات میں لگے ہوئے ہیں. ہم سب فرماتے تھے رمضان آ رہا ہے، پہلے سے تیاری ہے بھائی. دیکھو رمضان آ رہا ہے، اس میں کچھ حاصل کرنا ہے. ماشاء اللہ صاحب سوتے رہتے تھے، کہا سو رہو، لڑانی بات نہ کرنا، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. جو جو رمضان گزرتا تھا، دیکھو بھائی اب 4 دن رہ گئے رمضان کے، کر لو جو کچھ کرنا ہے، حاصل کرو. رمضان کو یوں ہی نہ چھوڑو، غفلت سے نہ گزارو. کہتے تھے کہ نہیں؟ میں کہتا رہتا ہوں ہر سال، اپنے کو متوجہ کرنے کے لیے، اپنے اہل ویال کو متوجہ کرنے کے لیے. لیکن کچھ نہیں، واحیات خرافات میں لگے ہوئے، معمولی چیزوں کے لیے لڑتے ہیں، معمولی چیزوں کے لیے لڑتے ہیں، معمولی باتوں پر لڑتے ہیں، چیزوں میں نہیں بلکہ باتوں پر لڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کے فکر پیدا فرمائے. اصلاح بہت بڑی چیز ہے. انبیاء کو اسی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، قرآن اسی اصلاح کے لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اصلاح ہو. علم رہے گا تب تو اصلاح کرو گے. تم کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے نگراں تھے، وقت کے نگراں تھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو اللہ کے مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. رمضان کو اللہ کے مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. ہمارے بزرگان دین خاص اہتمام فرماتے تھے، لڑکیوں سے کہلاتے تھے ہمارے حضرت سے، جا کہو کہ رمضان کو کی قدر کرو، اس میں محروم نہ رہ جاؤ، حاصل کرو کچھ. لڑکیوں کو کہلاتے تھے، مجھے خود. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے کتاب و سنت، اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور ثمرات و برکات سے، قرآن کے ثمرات و برکات، رمضان کے ثمرات و برکات، ان مجالس کے ثمرات و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو باہر فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے ہر لمحہ کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے. اپنی رضا اور خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے.
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کیجیے. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.